اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ہرندر ہردیو کا قبول اسلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، مہندر ہردیو کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، جس سے حضرت نظام الدین اولیاء کے روحانی تصرف کا اندازہ ہوتا ہے۔ مہندر ہردیو دیوگڑھ دکن کے علاقے کا ایک بہت بڑا جاگیردار تھا۔ آسودہ حال زندگی گزارنے کے باوجود اسے ایک عجیب سی خلش کا احساس ہوتا تھا۔ اپنے اسی اضطراب کے زمانہ میں مہندر نے اپنے ہم مذہبوں کی زبانی حضرت نظام الدین اولیاء کا نام مبارک سنا۔ وہ اپنے وقت کے بڑے درویش ہیں اور ان کی دعاؤں سے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی کے بزرگی کے قصے دیوگڑھ کے گلی کوچوں میں عام تھے۔ مہندر ہردیو غیر محسوس طور پر حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات گرامی کا اسیر ہوتا چلا گیا۔ پھر شوق دید اس قدر بڑھا کہ وہ اپنی ماں سے اجازت لے کر دہلی روانہ ہو گیا۔ میں مذہباً ہندو ہوں اور حضور کی زیارت کے لیے دیوگڑھ سے تشریف لایا ہوں۔ مہندر ہردیو نے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے جماعت خانے میں ٹھہرایا اور اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ ہندو مہمان کا بطور خاص خیال رکھا جائے۔ مہندر ہردیو کئی دن تک جماعت خانے میں مقیم رہا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمتگار اس کے آگے پیچھے رہتے۔ درس شروع ہوتا تو وہ بھی حاضرین میں شامل ہو جاتا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی باتیں غور سے سنتا۔ اگرچہ دکن کا ہندو ہونے کی وجہ سے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کا بیشتر حصہ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آتا تھا، لیکن وہ خانقاہ کے ظاہری آداب دیکھ کر بہت متاثر تھا۔ پھر ایک دن حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی اجازت سے مہندر ہردیو کو اپنے گھر لے گئے۔ باقی واقعات وہ کچھ اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ رات کو میں امیر خسرو کے مکان پر رہا۔ زیادہ دیر تک جاگنے کے سبب میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں نے دیکھا کہ امیر خسرو گھر پر موجود نہیں۔ نوکروں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ امیر خسرو علل صبح یعنی صبح سویرے دربار سلطانی میں تشریف لے گئے ہیں۔ آج کوئی خاص جشن ہے، اس لیے امیر رات کو ذرا دیر سے واپس آئیں گے۔ اکیلے میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے سوچا کہ اپنی قیامگاہ پر ہی چلا جاؤں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ملازموں نے میری خاطر مدارت کی۔ پھر میں جماعت خانہ واپس جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ میرے راستے میں دہلی کا وہ بازار بھی آتا تھا جہاں بخارا، ترکستان اور ایران کا سامان فروخت ہوتا تھا۔ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ان دکانوں کو دیکھتا جاتا تھا جہاں ہر قسم کے کپڑے، پوستین، کمبل، قالینیں، کمانیں، ڈھالیں، تیر، تلوار، نیزے اور خنجر موجود تھے۔ میں دکان پر رک کر کچھ تلواریں اور خنجر دیکھنے لگا۔ یہ دکان کسی ترک کی تھی، مگر وہاں سامان فروخت کرنے والا ایک ہندوستانی ملازم تھا۔ میں نے ملازم سے قیمتیں بھی دریافت کیں اور ان چیزوں کے متعلق یہ بھی پوچھا کہ یہ کن کن ممالک سے آئی ہیں۔ دکاندار بہت اخلاق سے پیش آیا اور میرے سوالات کا جواب دیتا رہا۔ پھر اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام مہندر ہردیو ہے اور دیوگڑھ دکن کا رہنے والا ہوں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام ہے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی جاتا رہتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر وہ شخص اس طرح بھڑک اٹھا جیسے میں نے کوئی بہت ہی بری بات کہہ دی ہو۔ وہ دونوں بے دین ہیں، اعلانیہ گانا سنتے ہیں، قوالوں کی محفلوں میں ناچتے ہیں، حالانکہ اسلامی شریعت میں گانا اور باجا سننا قطعاً حرام ہے۔ دکاندار کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا، حالانکہ میں اس شہر میں اجنبی تھا، مگر میں نے اس سے غضبناک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اپنی زبان بند کرو، میں ان دونوں بزرگوں کے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کے تیار نہیں۔ دکاندار نے بڑے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ تم تو بھی کہہ رہے تھے کہ تمہارا تعلق ہندو مذہب سے ہے، اس میں کیا شک ہے؟ میں نے بلند آواز میں کہا۔ ہندو ہوتے ہوئے تمہیں ایک مسلمان فقیر سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ دکاندار کی حیرت برقرار رہی۔ میں نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، میں دکن سے حضرت نظام الدین اولیاء کی زیارت کے لیے دلی آیا ہوں۔ میں ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کی مجلس کا رنگ دیکھا ہے۔ دکاندار نے میری باتوں کو
کوئی اہمیت نہیں دی اور نہایت تحقیر امیز لہجے میں کہنے لگا، تم امیر خسرو کے پیر کو نہیں جانتے، وہ سیدھے سادے لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں، انہوں نے مکر و فریب کا ایک جال بچا رکھا ہے۔ میں نے دکاندار کی باتوں کو چٹلاتے ہوئے کہا، میں کل رات امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر رہا، میں نے ان میں یا ان کے پیر میں کوئی بات مکر و فریب کی نہیں دیکھی۔ دکاندار کی یہ تحقیر امیز گفتگو سن کر میں اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا، نہ یہاں ٹھہرتا نہ ایسی تکلیف دہ باتیں سنتا۔ دکاندار ہنس کر کہنے لگا، میں صاف اور کھرا آدمی ہوں، تم مسافر اور اجنبی ہو، سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان حکومت کے ذمہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں برائی سے بچانا ضروری سمجھا۔ ذمہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ دکاندار نے کہا، جس کی حفاظت مسلمان حکومت کے ذمہ ہو، اسلامی شریعت میں اسے ذمہ کہتے ہیں۔ میں بھی اسلامی حکومت کا ایک فرد ہوں اور تمام ہندوؤں کو ذمہ سمجھتا ہوں، اس لیے تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ مجھے تمہارے اس خیال سے خوشی ہوئی۔ میں نے دکاندار کی بات سن کر کہا، تم نے مجھے لفظ ذمہ کا مفہوم سمجھایا، میں بھی شکر گزاری کے طور پہ تمہیں ایک گناہ سے بچانا چاہتا ہوں جس میں تم نادانستہ طور پہ مبتلا ہو گئے ہو۔ تم آج ہی میرے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ پہ چلو۔ وہ راضی ہو گیا۔ جب ہم دونوں خانقاہ میں داخل ہوئے تو وہاں عام دنوں سے زیادہ ہجوم تھا، مجلس میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی، مجبوراً میں سب سے پیچھے بیٹھ گیا، مگر وہ دکاندار حاضرین کی صفوں کو چیرتا ہوا حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے قریب پہنچا اور نہایت بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے اس شخص کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری۔ اگر آداب مجلس کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اسے آگے جانے سے روک دیتا، مگر وہ میری دسترس سے دور تھا، اس لیے کچھ نہ کر سکا اور اپنی جگہ بیٹھا پیچ و تاب کھاتا رہا۔ پھر میں نے اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی، ہر شخص کے چہرے سے شدید غصے کے آثار نمایاں تھے، مگر کوئی شخص بھی حضرت کے احترام کے پیش نظر لب کشائی کی جرت نہیں کر سکا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بڑی محبت کے ساتھ دکاندار کو اپنے پاس بٹھایا، مزاج پرسی کی، غالباً تم اسی شہر کے لگتے ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا، جی ہاں، میں دلی ہی کا باشندہ ہوں، میرے باپ دادا بھی یہاں رہتے تھے۔ دکاندار نے کہا، تمہارا بہت شکریہ کہ تم اس فقیر کی مجلس میں آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے دل نواز لہجے میں کہا۔ جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بات مکمل کی، دکاندار نے مڑ کر میری طرف دیکھا، مگر میں ایسے زاویے سے اتنی دور بیٹھا تھا کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر میں اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوف کی کیفیت طاری ہے۔ دراصل حضرت نظام الدین اولیاء نے ان باتوں کا ذکر چھیڑ دیا جنہیں بنیاد بنا کر وہ دکاندار شیخ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ یہ باتیں سن کر دکاندار نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ پوری مجلس گونج گئی۔ پھر وہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ہاتھ پکڑ کر ہچکیوں سے رونے لگا۔ شیخ مجھے معاف کر دیجیے، میں بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء انتہائی شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، اگر اللہ ہدایت نہ دے تو ہم سب گمراہ ہو جائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے شیخ زادے خواجہ سید محمد سے فرمایا، جو قریب ہی بیٹھے تھے، انہیں اٹھاؤ، پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ اور ان کے لیے حلوہ تیار کرو۔ حضرت شیخ کا حکم سن کر خواجہ سید محمد اٹھے اور جماعت خانے کی طرف چلے گئے۔ پھر آپ نے بلند آواز میں فرمایا، آج ہمارا ہندو مہمان ہر دیو کہاں ہے؟ میں نے حضرت شیخ کی زبان سے اپنا نام سنا تو میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں پھر اسی حالت میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور آپ کا غلام یہاں حاضر ہے۔ حضرت شیخ نے میری طرف دیکھا، اس وقت آپ کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں، نہایت پرسوز لہجے میں فرمانے لگے، ہردیو، ہم سب اللہ کے ذمہ ہیں، کوئی انسان کسی انسان کا ذمہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا کسی کو کوئی قدرت حاصل نہیں، ہم سب بے اختیار ہیں، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی ایسی حفاظت نہیں کر سکتا جیسے اللہ اپنے بندوں کی نگہبانی کرتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق کریمانہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حاضرین مجلس بھی رونے لگے۔ یہ سن کر دکاندار کی تو حالت ہی غیر ہو گئی، اس نے ایک بار پھر چیخ ماری اور مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ اتنے میں خواجہ سید محمد کچھ کھانا، حلوہ اور پانی لے کر آ گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے دکاندار کو ایک نوالا کھلایا۔ حلق سے غذا اترتے ہی اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ شیخ، بس یہ بہت ہے، نہیں یہ سب کھاؤ۔ حضرت نظام الدین نے فرمایا، تم ہمارے مہمان ہو۔ الغرض دکاندار نے حلوہ کھایا اور بہت عاجزی سے بولا، شیخ، جب آپ نے مجھ گناہگار کو معاف کر دیا تو اتنا کرم اور فرما دیجیے، اب کیا چاہتے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، مجھے اپنی غلامی کا شرف بخش دیں۔ دکاندار گریہ ازاری کرنے لگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء خواجہ سید محمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے، یہ پیر و مرشد کا نواسہ ہے اور میرا بیٹا ہے، تم
مجھ سے بیعت کرو۔ پھر خواجہ سید محمد کو مخاطب کر کے فرمایا محمد یہ تمہارا مہمان ہے، آج رات انہیں اپنے گھر ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد مجھے حکم دیا ہردیو آج تم بھی سید محمد کے مہمان ہوگے۔ یہ سنتے ہی مہندر ہردیو نے اونچی آواز میں پکارا حضور پہلے مجھے اپنی غلامی میں لیجئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مہندر ہردیو کو اپنے پاس بلایا۔ اپنے پاس بلانے کے بعد انہیں کلمہ شہادت پڑھایا۔ جیسے ہی انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا مجمع میں ایک شور پیدا ہو گیا، اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہر ایک نے بھیگتی آنکھوں سے مہندر ہردیو کو خوش آمدید کہا اور انہیں قبول اسلام پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد دونوں حضرات حضرت شیخ سید محمد کے ہاں تشریف لے گئے۔ محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔